السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ابو عیسیٰ وهكذا روى قیس بن الربیع هذا الحدیث عن ابی اسحاق عن ابی عبیدۃ عن عبد اللہ نحو حدیث اسرائیل۔ امام ترمذی علیہ الرحمۃ والرضوان نے باب باندھا، باب فی الاستنجاء بالحجرین، دو پتھروں سے استنجا کرنے کا بیان۔ یہ باب باندھا امام ترمذی علیہ الرحمۃ والرضوان نے، جس کے تعلق سے تفصیلی گفتگو ہم اس سے پہلے سبق میں کر چکے۔ آج یہاں سے یہ بتانا ہے کہ باب کے تحت جو حدیث ذکر کی تھی ایک بار اس کی سند پر نظر ڈال لیجئے۔ امام ترمذی نے فرمایا حدثنا حناد وقتیبۃ قال حدثنا وکیع عن اسرائیل۔ امام ترمذی نے فرمایا ہم سے حدیث بیان کی حناد اور قتیبہ دونوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی وکیع نے روایت کرتے ہوئے عن اسرائیل یعنی اسرائیل سے، اور اسرائیل نے روایت کی ہے عن ابی اسحاق عن ابی عبیدہ، تو ابو اسحاق سے روایت اسرائیل نے کی، تو اسرائیل کی روایت کو امام ترمذی علیہ رحمۃ والرضوان نے اسرائیل کی روایت سے حدیث کو امام ترمذی نے اپنی اس کتاب میں باب فی الاستنجاء بالحجرین کے تحت جو حدیث ذکر کی ہے وہ حدیث اسرائیل کی روایت سے ذکر کی ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ اب آگے قال ابو عیسیٰ سے حضرت امام ترمذی علیہ رحمۃ والرضوان یہ فرماتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ یہی حدیث جیسے کہ ہم نے عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن ابی عبیدہ اس سند سے اس حدیث کو ہم نے یہاں پر پیش کیا، ایسی ہی یہ حدیث مروی ہے متعدد روایات سے، مختلف سندیں ہیں اس حدیث کی، مختلف سندوں سے یہ حدیث مروی ہے۔ تو جو مختلف سندیں ہیں امام ترمذی وہ مختلف سندوں کو یہاں پر ذکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد امام ترمذی علیہ رحمۃ والرضوان یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو مختلف سندیں ہیں بہت سارے ائمہ کے نزدیک ان سندوں میں سے کوئی بھی سند راجح نہیں ہے دوسرے سے۔ پھر امام ترمذی نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ان سندوں میں صحیح تر میرے نزدیک جو سند ہے وہ اسرائیل کی سند ہے، اسی لیے امام ترمذی نے اس باب کے تحت جو حدیث ذکر کی وہ اسرائیل عن ابی اسحاق عن ابی عبیدہ عن عبد اللہ، اس سند سے حدیث کو ذکر کر دیا۔ یہ سب باتیں امام ترمذی قال ابو عیسیٰ سے بیان فرما رہے ہیں۔ امام ترمذی علیہ رحمۃ والرضوان یہ بھی فرمائیں گے، آگے چند متعدد سندیں ذکر کر کے یہ بھی فرمائیں گے کہ فی ھذا الحدیث فیہ اضطراب، اس حدیث کے اندر اضطراب ہے۔ اضطراب کیوں بتائیں گے؟ تو اضطراب کی وجہ یہ ہے کہ یاد رہے کہ اضطراب کبھی متن میں ہوتا ہے تو کبھی سند میں اضطراب ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اس اضطراب کا اطلاق اس پر بھی ہوتا ہے جبکہ ایک ہی حدیث متعدد سندوں سے مروی ہو، متعدد سندوں سے مروی ہو۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اضطراب کا اطلاق کبھی کبھی اس صورت میں بھی ہوتا ہے کہ جب ایک حدیث کی متعدد سندیں ہوں
مثال کے طور پر اگر دو سندیں ہیں مثال کے طور پر کسی حدیث کی اور روایتیں اس میں مختلف ہو گئیں، تو ایک روایت کو دوسری روایت پر ترجیح کسی وجہ سے اگر حاصل ہو جائے تو ایسی صورت میں کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی اضطراب نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک کو دوسرے پر ترجیح نہ ہو پائے تو عدم ترجیح کی بنا پر بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں اضطراب ہے۔ امام ترمذی علیہ رحمت و رضوان جو یہاں پر فرمائیں گے کہ ھذا الحدیث فیہ اضطراب، یہ حدیث ہے اس کے اندر اضطراب ہے، تو یہ امام ترمذی یہاں پر اضطراب اسی جہت سے بتائیں گے، یعنی یہ بتائیں گے کہ یہاں پر متعدد سندیں ہیں اور کسی ایک سند کو دیگر اسناد پر ترجیح حاصل نہیں ہے، اور عدم ترجیح کی وجہ بھی بیان کریں گے کہ امام بخاری نے بخاری سے پوچھا کہ کیا ان کو سماع حاصل ہے، کیا ان کو سماع حاصل ہے، کیا ان کی حدیث صحیح ہے۔ تو اس طریقے سے متعدد علماء سے سوال بھی ذکر کریں گے کہ ہم نے پوچھا تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس لیے یہ معلوم ہوگا کہ یہ متعدد جو سندیں ہیں ان میں کسی بھی روایت کو دوسرے پر ترجیح حاصل نہیں ہے، تو عدم ترجیح کی بنا پر امام ترمذی فرمائیں گے کہ اس حدیث میں اضطراب ہے۔ تو اضطراب ہونے کی وجہ بھی آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ متعدد سندیں امام ترمذی ذکر کر رہے ہیں، متعدد روایتیں ذکر کر رہے ہیں، وہ روایتیں بھی انشاءاللہ ابھی پڑھ لیتے ہیں، مفہوم آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا۔ ترجمہ لگاتے ہیں۔ قال ابو عیسیٰ، حضرت ابو عیسیٰ یعنی امام ترمذی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا، وَهَكَذَا رَوَى قیس بن الربیع ھذا الحدیث عن ابی اسحاق عن ابی عبیدہ، کہ جس طریقے سے اسرائیل نے ماقبل میں آپ نے سند پڑھی تھی نا ابھی، حدثنا حناد و قتیبہ قال حدثنا وکیع عن اسرائیل عن ابی اسحاق، یعنی جس طریقے سے اسرائیل نے عن ابی اسحاق عن ابی عبیدہ عن عبداللہ اس حدیث کی روایت کی ہے، ویسے امام ترمذی فرماتے ہیں اس حدیث کی روایت قیس ابن ربیع نے بھی کی ہے عن ابی اسحاق عن ابی عبیدہ عن عبداللہ۔ اس طریقے سے اس حدیث کی روایت حضرت قیس ابن ربیع نے بھی کی ہے۔ تو ایک روایت تو یہ ہو گئی، نحو حدیث اسرائیل، اسرائیل کی حدیث کی طرح بالکل روایت کی۔ اور امام ترمذی فرماتے ہیں وَرَوَى معمر وعمار بن رزیق عن ابی اسحاق عن علقمہ، اور حضرت معمر نے اور عمار ابن رزیق دونوں نے بھی روایت اس حدیث کی ہے، لیکن روایت انہوں نے کس طرح سے کی ہے؟ عن ابی اسحاق عن علقمہ عن عبداللہ۔ ان لوگوں نے جب روایت کری اسی حدیث کی تو عن ابی اسحاق عن علقمہ کی ہے، جبکہ اس سے پہلے جو آپ نے روایتیں پڑھی اس میں یہ تھا کہ اسرائیل نے بھی جب روایت کی تو عن ابی اسحاق عن ابی عبیدہ کی انہوں نے۔ ایسے ہی قیس ابن ربیع نے جب روایت کی تو انہوں نے بھی عن ابی اسحاق عن ابی عبیدہ عن عبداللہ کی۔ تو ان روایتوں سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو اسحاق نے روایت حضرت ابو عبیدہ سے کی ہے، جبکہ معمر اور عمار ابن رزیق نے روایت عن ابی اسحاق تو کی ہے، لیکن حضرت اسحاق نے روایت، ان کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابو اسحاق نے روایت عن علقمہ کی ہے نا۔ تو یہ اضطراب ہو گیا کہ انہوں نے یہاں اس روایت سے، ان دونوں کی روایت سے معلوم ہوا کہ ابو اسحاق نے روایت علقمہ سے کی ہے، ماقبل کی دونوں روایتوں سے معلوم ہوا کہ ابو اسحاق نے روایت ابو عبیدہ سے کی ہے۔ اسی کو یہی ہے نا اضطراب۔ فرماتے ہیں وَرَوَى معمر وعمار بن رزیق، معمر اور عمار ابن رزیق نے روایت کی اسی حدیث کی عن ابی اسحاق عن علقمہ عن عبداللہ۔ وَرَوَى زُہَیرُ عن ابی اسحاق عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابیہ الاسود بن یزید عن عبداللہ۔ اب اسی حدیث کی ایک اور روایت ذکر کر رہے ہیں، فرماتے ہیں اسی حدیث کی روایت زہیر نے بھی کی ہے، لیکن زہیر نے کس طریقے سے کی ہے؟ انہوں نے باقی دیگر راوی بالکل الگ بدل دیے ہیں، ان کے جو مروی ہیں راوی، جو بھی مروی ہیں ان کے الگ ہیں۔ زہیر نے اس کی روایت عن ابی اسحاق کی ہے، تو حضرت ابو اسحاق سے تو روایت دیکھیے سبھی نے کی ہے، لیکن ابو اسحاق
نے روایت، ان کے زہیر کی روایت میں یہ ہے کہ ابو اسحاق نے روایت کی عبد الرحمن ابن اسود سے، اور انہوں نے روایت کیا اپنے والد اسود ابن یزید سے، اور انہوں نے روایت کیا حضرت عبداللہ سے، جبکہ ماقبل کی روایتوں میں کیا پتہ چلا تھا کہ ابو اسحاق نے روایت، دو روایتوں سے معلوم چلا تھا کہ ابو اسحاق نے روایت ابو عبیدہ سے کی ہے، اور جبکہ آخر کے معمر اور عمار کی روایت سے معلوم ہوا کہ ابو اسحاق نے روایت علقمہ سے کی ہے، اور زہیر کی روایت سے یہ معلوم ہوا کہ ابو اسحاق نے روایت عبد الرحمن ابن اسود سے کی ہے۔ تو چند روایتیں ہو گئیں، لیکن چند روایتوں میں کسی روایت سے معلوم ہوا کہ ابو اسحاق نے ان سے روایت کی، کسی سے معلوم ہوا ابو اسحاق نے ان سے روایت کی ہے، کسی سے معلوم ہوا ابو اسحاق نے ان سے روایت کی ہے۔ یہی ہے نا سندوں میں اختلاف۔ تو اس اعتبار سے امام ترمذی فرمائیں گے کہ اس حدیث میں اضطراب ہے۔ فرماتے ہیں وَرَوَى زکریا، اور آگے امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اور زکریا ابن ابی زائدہ نے روایت کی عن ابی اسحاق عن عبد الرحمن ابن یزید، زہیر نے روایت کی عن ابی اسحاق عن عبد الرحمن ابن الاسود، اور زکریا ابن ابی زائدہ نے جب اسی حدیث کی روایت کی تو انہوں نے عن ابی اسحاق، یعنی تمام راویوں نے عن ابی اسحاق تو روایت کی، لیکن ابو اسحاق نے کس سے روایت کی ہے اس میں اختلاف ہے، کسی نے کسی کو بتایا، کسی نے کسی کو بتایا، کسی نے کسی کو بتایا۔ تو زہیر کی روایت سے معلوم ہوا کہ ابو اسحاق نے روایت کی عبد الرحمن ابن اسود سے، اور زکریا ابن ابی زائدہ کی روایت سے یہ معلوم ہوا کہ ابو اسحاق نے روایت کی ہے عن عبد الرحمن ابن یزید، عبد الرحمن ابن یزید سے، اور عبد الرحمن ابن یزید نے روایت کی حضرت عبداللہ ابن مسعود سے۔ یہ اختلاف جتنا آپ نے پڑھا نا، اس میں سے کسی کو ترجیح بھی نہیں دی جا سکتی، اس لیے امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث فیہ اضطراب، یہ حدیث ہے جس میں اضطراب ہے، یعنی سند کے روایت میں اضطراب ہے۔ قال ابو عیسیٰ، اب حضرت امام ترمذی علیہ رحمت و رضوان آگے فرماتے ہیں کہ یہ اضطراب کیوں ہے، وجہ اضطراب کیا ہے۔ تو میں نے وجہ بتائی کہ یہاں پر کسی روایت کو کسی روایت پر ترجیح دینا بڑا مشکل مسئلہ ہے، اس لیے یہاں پر امام ترمذی نے فرمایا ھذا حدیث فیہ اضطراب۔ اب عدم ترجیح کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے ترجیح دینے کی کوشش کی، لیکن ترجیح کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی، ائمہ سے پوچھا، ائمہ نے کوئی ترجیح نہیں دی، تو اس سے پتہ چلا کہ ان روایات میں کسی کو ترجیح نہیں دی جا سکتی ہے۔ پھر امام ترمذی نے اپنی طرف سے کچھ بیان کیا ہے آگے، فرماتے قال ابو عیسیٰ، حضرت امام ترمذی فرماتے ہیں، ابو عیسیٰ یہ امام ترمذی کی کنیت ہے، وہ فرماتے ہیں سألت عبداللہ ابن عبد الرحمن الداری، میں نے عبداللہ ابن عبد الرحمن داری سے سوال کیا، ای الروایات فی ھذا عن ابی اسحاق، اس باب میں جتنی یہ روایتیں ہیں عن ابی اسحاق، ان روایتوں میں کون سی روایت اصح زیادہ صحیح ہے؟ فلم یقض فیہ بشیء، تو حضرت عبداللہ ابن عبد الرحمن داری علیہ رحمت و رضوان نے ان روایات میں کچھ بھی فیصلہ نہیں کیا، یعنی کوئی بھی کسی روایت کے بارے میں نہیں فرمایا کہ یہ روایت اس باب کی روایتوں میں سب سے صحیح تر ہے، کہ کوئی فیصلہ فلم یقض فیہ بشیء، کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ ایسے ہی امام ترمذی فرماتے ہیں وسألت محمد، اور میں نے محمد ابن عبداللہ سے، میں نے محمد ابن عبداللہ نہیں، معاف کرنا، محمد ابن اسماعیل سے سوال کیا۔ محمد ابن اسماعیل کون ہے؟ حضرت امام بخاری۔ تو امام ترمذی فرماتے ہیں سألت محمد، میں نے محمد ابن اسماعیل سے پوچھا عن ھذا، اسی کے بارے میں، فلم یقض فیہ بشیء، تو حضرت امام بخاری نے بھی اس کے بارے میں کچھ فیصلہ نہیں فرمایا۔ تو دیکھیے کسی روایت کو صحیح تر کسی نے قرار ان میں سے نہیں دیا، اس لیے امام ترمذی نے فرمایا کہ یہاں اس حدیث کے اندر اضطراب ہے۔ آگے فرماتے ہیں امام ترمذی وَكَأَنَّهُ رَأَى حدیث زہیر عن ابی اسحاق عن عبد الرحمن ابن الاسود عن ابیہ عن عبداللہ اشبہ۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ امام بخاری سے جب میں نے سوال کیا تو انہوں نے ان روایتوں میں سے کسی کو بھی کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا، لیکن امام ترمذی اپنی طرف سے بیان فرماتے ہیں کہ
لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ امام بخاری علیہ رحمت و رضوان کے نزدیک ان روایتوں میں سب سے صحیح تر روایت جو ہے وہ روایت ہے جو زہیر نے عن ابی اسحاق عن عبد الرحمن ابن الاسود عن ابیہ الاسود ابن یزید عن عبداللہ جو روایت کی ہے، یعنی زہیر کی روایت امام بخاری کے نزدیک زیادہ صحیح ہے۔ یہ امام ترمذی کا اپنا خیال ہے۔ کیوں انہوں نے اس کو کیوں سمجھا کہ امام بخاری کے نزدیک یہ روایت زیادہ صحیح ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ امام بخاری نے جب بخاری شریف کے اندر اس حدیث کا ذکر کیا تو انہوں نے اسی سند سے، یعنی زہیر عن ابی اسحاق عن عبد الرحمن ابن الاسود عن ابیہ عن عبداللہ ابن مسعود، اس روایت کو اس سند کے ساتھ حدیث کو ذکر کیا ہے۔ تو حدیث کو امام بخاری نے اس سند کے ساتھ ذکر کیا ہے، تو اس سے لگتا ہے کہ امام بخاری کے نزدیک یہ والی سند جو ہے وہ زیادہ صحیح تر ہے۔ اسی لیے امام ترمذی فرماتے ہیں وَكَأَنَّهُ رَأَى حَدِيثَ زُهَيْرِ، گویا کہ امام بخاری نے زہیر کی حدیث کو، جو کہ زہیر کی حدیث مروی ہے عن ابی اسحاق عن عبد الرحمن ابن الاسود عن ابیہ عن عبداللہ، یہ والی حدیث جو ہے اشبہا، امام بخاری نے اس کو زیادہ صحیح سمجھا۔ وَوَضَعَهُ فِي كِتَابِهِ الْجَامِعِ، اور اسی روایت سے اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی کتاب جامع بخاری میں اس کو رکھا بھی ہے۔ لیکن امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ہم نے بتا دیا کہ ان ائمہ نے کسی کو ترجیح نہیں دی، اس لیے ہم نے کہا کہ اس حدیث میں اضطراب ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَأَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا عِنْدِي، امام ترمذی اب اپنا فیصلہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ چند روایتیں آپ نے پڑھی، لیکن ان روایتوں میں سب سے صحیح تر میرے نزدیک حدیث و اسرائیل کی حدیث ہے، یعنی اسرائیل کی روایت سے جو حدیث ہے وہ میرے نزدیک سب سے صحیح تر ہے۔ اسی لیے امام ترمذی نے اسرائیل کی روایت ہی سے یہاں پر اس باب میں حدیث کو پیش کر دیا۔ اسرائیل کی حدیث کو صحیح تر قرار دیا امام ترمذی نے، اور فرمایا آگے وقیس عن ابی اسحاق عن ابی عبیدہ عن عبداللہ، کہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس باب میں سب سے صحیح تر حدیث اسرائیل کی حدیث اور قیس کی حدیث ہے، جن دونوں نے روایت کی ہے عن ابی اسحاق عن ابی عبیدہ عن عبداللہ، اس طریقے سے روایت کی ہے جس کو میں نے اوپر پیش بھی کیا۔ لأن اسرائیل اثبت و احفظ لحدیث ابی اسحاق، فرماتے ہیں کہ ان تمام روایتوں میں آپ نے دیکھا کہ حضرت ابو اسحاق سے ہی تمام لوگوں نے، اسرائیل ہوں یا زہیر ہوں یا کوئی اور ہوں، تمام نے حضرت ابو اسحاق ہی سے روایت کی ہے، تو تمام کے مروی عنہ حضرت ابو اسحاق ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جتنے راوی ہیں ابو اسحاق کے، ان راویوں میں میرے نزدیک سب سے مضبوط تر راوی اور سب سے زیادہ مضبوط حافظے والے، سب سے زیادہ قوی میرے نزدیک وہ اسرائیل ہیں۔ اسرائیل نے ابو اسحاق سے روایت کی ہے، وہ زیادہ قوی راوی ہیں میرے نزدیک، اس لیے ان کی جو روایت ہے وہ میرے نزدیک اصح ہے، اس باب میں ان روایتوں میں سب سے زیادہ صحیح ہے۔ فرماتے ہیں لأن اسرائیل اثبت و احفظ لحدیث ابی اسحاق، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ ابو اسحاق کی حدیث کو زیادہ ثابت رکھنے والے ہیں اور زیادہ یاد کرنے والے ہیں من ہؤلاء دیگر راویوں سے۔ وتابعہ علی ذلک قیس بن الربیع، اور اسرائیل کی متابعت اسی پر کہ ابو اسحاق سے روایت کرنے میں اسرائیل کی متابعت قیس ابن ربیع نے بھی کی ہے، اور امام جب متابعت کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس روایت کو، حضرت اسرائیل کی جو روایت ہے اس کو تقویت مل گئی۔ آگے فرماتے ہیں وسمعت ابا موسیٰ محمد بن المثنى یقول سمعت عبد الرحمن ابن مہدی یقول ما فاتنی الذی فاتنی من حدیث سفیان الثوری عن ابی اسحاق الا لما اتکلت به علی اسرائیل۔ اب امام ترمذی اپنی اس بات کی تائید میں
کہ آپ نے یہ کہا کہ میرے نزدیک اس باب میں سب سے مضبوط ترین جو روایت ہے وہ اسرائیل کی روایت ہے۔ اس مضبوطی کی تائید میں امام ترمذی علیہ رحمۃ و رضوان حضرت ابو موسیٰ محمد ابن مثنیٰ کے قول کو پیش کر رہے ہیں کہ ان کے قول کو دیکھیے، ان کے قول سے میری اس بات کی تائید ہو جاتی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ سمعت ابا موسیٰ، میں نے ابو موسیٰ محمد ابن مثنیٰ کو یقول کہتے ہوئے سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سمعت عبد الرحمن ابن مہدی، میں نے عبد الرحمن ابن مہدی کو کہتے ہوئے سنا کہ عبد الرحمن ابن مہدی نے کیا کہا، اس پہ توجہ دینا ہے۔ وہ یقول، وہ کہتے ہیں ما فاتنی الذی فاتنی من حدیث سفیان الثوری عن ابی اسحاق، حضرت سفیان ثوری کی حدیث جو مروی ہو عن ابی اسحاق، تو ایسی کوئی حدیث جو بھی مجھ سے فوت ہوئی، مجھ سے فوت نہیں ہوئی۔ یقول، حضرت عبد الرحمن ابن مہدی فرماتے ہیں ما فاتنی الذی فاتنی، مجھ سے کوئی حدیث فوت نہیں ہوئی جو فوت ہوئی، من حدیث سفیان الثوری، سفیان ثوری کی حدیث، یعنی سفیان ثوری کی حدیث مجھ سے کوئی بھی فوت نہیں ہوئی لیکن اگر کوئی فوت ہوئی ہے سفیان ثوری کی حدیث جو کہ انہوں نے روایت کی عن ابی اسحاق، حضرت ابو اسحاق سے روایت کی ہے، تو کوئی بھی حدیث فوت نہیں ہوئی مگر یہ الا لما اتکلت به علی اسرائیل، مگر یہ کہ میں نے جو حدیث فوت ہوئی اس پر میں نے بھروسہ کر لیا اسرائیل پر۔ جب اسرائیل پر میں نے بھروسہ کر لیا، یعنی حضرت عبد الرحمن ابن مہدی فرماتے ہیں کہ مجھ سے کوئی حدیث اگر سفیان ثوری سے سننا چھوٹی ہے تو وہ اس لیے چھوٹی ہے کہ میں نے اسرائیل پر بھروسہ کیا، اور اسرائیل پر بھروسہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن مہدی یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل لائق اعتماد ہیں، میں نے ان پر بھروسہ کیا۔ تو دیکھیے عبد الرحمن ابن مہدی یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے مجھ سے اگر کوئی حدیث چھوٹی ہے تو ان پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے چھوٹی ہے۔ تو دیکھیے حضرت اسرائیل جو ہے راوی وہ عبد الرحمن ابن مہدی کے معتمد علیہ ہیں، ان پر وہ اعتماد کرتے ہیں، ان پر وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ کہ کیوں بھروسہ کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ كَانَ يَأْتِي بِهِ أَتَمَّ، کیونکہ اسرائیل جب حضرت ابو اسحاق سے کوئی روایت پیش کرتے ہیں تو اس کو مکمل اور تام پیش کرتے ہیں، یاتی بھی اتم، اتم پیش کرتے ہیں، اکمل پیش کرتے ہیں۔ تو یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عبد الرحمن ابن مہدی۔ عبد الرحمن ابن مہدی نے اسرائیل کے بارے میں یہ فرمایا، اسی لیے امام ترمذی نے فرمایا کہ اسرائیل لائق اعتماد ہیں، اور اس باب میں ان روایتوں میں سب سے صحیح تر روایت میرے نزدیک اسرائیل والی روایت ہے۔ حضرت امام ترمذی اور آگے فرماتے ہیں قال ابو عیسیٰ، ابو عیسیٰ نے کہا زہیر فی ابی اسحاق لیسا بذالک، زہیر کی بھی تو ایک روایت تھی نا کہ حضرت امام ترمذی نے فرمایا وروا زہیر عن ابی اسحاق، زہیر نے بھی روایت کیا عن ابی اسحاق عن عبد الرحمن، اس طریقے سے۔ تو امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اسرائیل کے بارے میں تو عبد الرحمن ابن مہدی نے فرمایا کہ میں ان پر بھروسہ کرتا ہوں کیونکہ وہ عن ابی اسحاق کوئی بھی روایت پیش کرتے ہیں تو وہ اتم پیش کرتے ہیں۔ حضرت امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ایک روایت زہیر سے بھی ہے، لیکن زہیر اسرائیل کے مقابلے میں اتنے مضبوط نہیں ہیں، اسی لیے فرماتے ہیں قال ابو عیسیٰ، ابو عیسیٰ نے فرمایا وزہیر فی ابی اسحاق، زہیر ابو اسحاق سے روایت کرنے میں لیسا بذالک، ایسے نہیں ہے، یعنی اتم پیش نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ لأن سماعہ منہ بآخرۃ، کیونکہ زہیر کا سماع ابو اسحاق سے ان کے عمر کے آخری حصے میں ہوا، جس وقت کے ان کے اندر ضعف اور ناتوانائی پیدا ہو گئی تھی۔ اب حضرت زہیر کو سماع حضرت ابو اسحاق سے ان کی آخری عمر میں ہوا، جس میں کمزوری بھی ایک سبب ہو سکتا ہے،
تو اسی لیے اس سے استدلال کر لیا اس بات پر کہ زہیر اتنے مضبوط نہیں ہے جیسے کہ اسرائیل مضبوط ہے، اس لیے امام ترمذی نے یہاں پر اسرائیل کی روایت کو پیش کیا اس باب میں۔ فرماتے ہیں سمعت احمد بن الحسین، میں نے احمد ابن حسین کو کہتے ہوئے سنا، وہ کہتے ہیں سمعت احمد بن حنبل، میں نے احمد ابن حنبل کو سنا، یعنی احمد ابن حسن کہتے ہیں کہ میں نے احمد ابن حنبل کو کہتے ہوئے سنا، یقول وہ فرماتے ہیں اذا سمعت الحدیث عن زائدہ و زہیر، جب تم زائدہ اور زہیر سے حدیث کو سن لو فلا تبالی، تو تم پرواہ مت کرو، اللہ تسمعہ من غیرہما، اس بات کی پرواہ مت کرو کہ تم اس حدیث کو ان کے علاوہ سے نہیں سنو گے، الا حدیث ابی اسحاق، مگر ابو اسحاق کی حدیث کو، یعنی ابو اسحاق کی حدیث کو تم دوسرے لوگوں سے سننے کی پرواہ مت کرو۔ جب تم زائدہ اور زہیر سے روایت اور حدیث کو سن لو تو پھر ان کے علاوہ دوسرے سے حدیث سننے کی پرواہ مت کرو۔ یہ انہوں نے کہا، اس سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ، اور آگے استثناء بھی فرمائے الا حدیث ابی اسحاق، مگر ابو اسحاق کی حدیث، یعنی حضرت ابو اسحاق سے جو حدیث روایت کرے زہیر اور زائدہ، تو اس کے بارے میں تم پرواہ کرو کہ دوسرے لوگوں سے بھی وہ حدیث سن لو، اور ابو اسحاق سے روایت نہ کریں، کوئی اور کسی اور سے روایت کریں تو پرواہ مت کرو۔ تو اب ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر زہیر روایت کرے ابو اسحاق سے تو تمہیں اس بات کی پرواہ رہنا چاہیے کہ اس حدیث کو دوسرے کسی اور سے بھی سن لو۔ اس سے انہوں نے یعنی احمد ابن حسن نے احمد ابن حنبل سے کہتے ہوئے سنا اور احمد ابن حنبل نے یہ بات کہی، تو گویا کہ احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک زہیر جو ہیں وہ ضعیف ہوئے تھوڑے، کیونکہ ابو اسحاق سے روایت کرنے میں کچھ کمزوری ہے، تبھی تو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ حضرت ابو اسحاق سے کوئی حدیث روایت کرے تو تم پرواہ کرنا کسی اور سے سننے کی، اور اگر ابو اسحاق کے علاوہ کسی اور سے یہ روایت کرے تو تم کسی اور سے اس حدیث کے سننے کی پرواہ مت کرنا، تبھی تو امام احمد ابن حنبل یہ فرما رہے ہیں۔ تو اس سے امام ترمذی علیہ رحمۃ و رضوان نے استدلال اس بات پر کیا کہ زہیر جو ہیں وہ اسرائیل کے درجے کے نہیں ہیں۔ اور آگے فرماتے امام ترمذی وابو اسحاق اسمہ عمرو بن عبد اللہ السبیعی، یہاں پر ابو اسحاق جو جگہ جگہ پر مختلف راویوں نے جن سے روایت کی ہے وہ ابو اسحاق وہ ہیں جن کا نام عمرو ابن عبداللہ السبیعی ہمدانی ہے۔ وابو عبیدہ بن عبداللہ ابن مسعود لم یسمع من ابیہ، اور ایک روایت ماقبل میں گزری ابو عبیدہ سے، ہے نا، کہ حضرت ابو اسحاق نے روایت کی ان ابی عبیدہ تھا ان ابیہ، کہ حضرت ابو اسحاق نے روایت کی ابو عبیدہ سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، ہے نا، تو حضرت ابو عبیدہ روایت کرتے ہیں اپنے والد عبداللہ سے، تو ان ساری روایتوں میں یہ بات موجود ہے۔ تو صاحب حضرت امام ترمذی فرماتے ہیں وہ ابو عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود، ابو عبیدہ بن عبداللہ ابن مسعود جو ہیں لم یسمع من ابیہ، انہوں نے اپنے والد سے حدیث کو نہیں سنا، ولا یعرف اسمہ، اور نہ ہی ابو عبیدہ کا نام مشہور ہوا، کوئی نام ان کا ایسا ان کا نام بھی مشہور نہیں ہے۔ گویا کہ امام ترمذی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ابو عبیدہ جو کہ راوی ہیں اور جو روایت کر رہے ہیں عبداللہ ابن مسعود سے، تو عبداللہ ابن مسعود جو کہ ان کے ابو عبیدہ کے والد ہیں، تو حضرت ابو عبیدہ کو عبداللہ ابن مسعود سے سماع حاصل نہیں ہے۔ سماع حاصل نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر حدیثیں جو ہیں وہ سب کے سب مرسل ہیں۔ تو یہاں پر ساری روایتیں جو ہیں وہ مرسل ہیں، یہ ارسال کی طرف اشارہ فرماتے ہیں امام ترمذی۔ حالانکہ دیگر ائمہ نے جیسے کہ علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمۃ و رضوان نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ حضرت امام ترمذی علیہ رحمۃ و رضوان نے
جو یہ کہا کہ اسرائیل یہ زیادہ مضبوط ہیں زہیر کے مقابل، اس کو بھی علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمت و رضوان نے تسلیم نہیں کیا، اور فرمایا کہ یہ امام ترمذی کا کہنا کہ اسرائیل مضبوط ہیں زہیر سے، یہ کہنا صحیح نہیں ہے، محل نظر ہے، اور تفصیلی گفتگو کی۔ ایسے ہی یہاں پر بھی علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمت و رضوان نے عمدۃ القاری بشرح صحیح بخاری اس کے اندر فرمایا کہ ابو عبیدہ بن عبداللہ ابن مسعود جو ہیں اس کے بارے میں امام ترمذی یہ کہہ رہے ہیں لم یسمع من ابی، انہوں نے اپنے والد سے نہیں سنا ہے، تو یہ ان کا امام ترمذی کا یہ کہنا یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی تسلیم نہیں ہے۔ اور ایک دو روایتیں اس بات پر امام علامہ بدر الدین عینی نے پیش کی، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابو عبیدہ کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماع حاصل ہے۔ ایسی ولا یعرف اسمہ پر بھی انہوں نے تنقید کی ہے کہ امام ترمذی کا یہ کہنا کہ ان کا نام مشہور نہیں ہے، یہ کہنا بھی محل غور ہے اور یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تفصیل کے لیے عمدۃ القاری پڑھ سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر، چونکہ امام ترمذی نے کیا کہا، ابو عبیدہ بن عبداللہ ابن مسعود کو، یعنی ابو عبیدہ جو کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بیٹے ہیں، ان کو ان کے والد یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود سے سماع حاصل نہیں ہے، یہی کہا نا امام ترمذی نے۔ تو امام ترمذی اپنی بات کی تائید میں ایک روایت پیش کرتے ہیں، کیا پیش کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن بشار، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن بشار نے، حدثنا انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن جعفر نے، عن شعبہ وہ روایت کرتے ہیں حضرت شعبہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عن عمرو ابن مرہ حضرت عمرو ابن مرہ سے، قال انہوں نے کہا سألت ابا عبیدہ بن عبداللہ، میں نے ابو عبیدہ بن عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا، یعنی حضرت عمرو بن مرہ فرماتے ہیں کہ میں نے براہ راست ابو عبیدہ بن عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا حل تذکر من عبداللہ شیئا، کیا تم کو حضرت عبداللہ ابن مسعود جو کہ تمہارے والد ہیں ان سے کچھ کوئی حدیث یاد ہے تمہیں؟ قال لا، تو حضرت ابو عبیدہ بن عبداللہ ابن مسعود نے کہا نہیں، مجھے اپنے والد سے کوئی حدیث یاد نہیں ہے۔ تو امام ترمذی نے جو یہ کہا تھا کہ ابو عبیدہ کو عبداللہ ابن مسعود سے سماع حاصل نہیں ہے، اس کی تائید میں انہوں نے یہ روایت عمرو ابن مرہ کی روایت یہاں پر پیش کر دی کہ عمرو ابن مرہ نے براہ راست حضرت ابو عبیدہ سے پوچھا کہ تم کو تمہارے والد حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کوئی حدیث یاد ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا لا، نہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابو عبیدہ کو اپنے والد حضرت عبداللہ ابن مسعود سے سماع حاصل نہیں ہے۔ جبکہ علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمت و رضوان نے یہاں پر تفصیل سے یہ ذکر کیا ہے کہ علامہ امام ترمذی کا یہ کہنا کہ ان کو سماع حاصل نہیں ہے یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے، بلکہ امام علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمت و رضوان نے بیان فرمایا ہے کہ ایک روایت ذکر کی، اور روایت سے یہ بیان فرمایا کہ حضرت ابو داؤد سے ایک روایت ہے، اور ان سے فرمایا کہ اس روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو عبیدہ بن عبداللہ ابن مسعود کو سماع ان کے والد سے حاصل نہیں ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ لیکن میں کہتا ہوں ابو عبیدہ کو ان کے والد سے سماع حاصل ہے، انہوں نے اپنے والد سے حدیث ذکر کی ہے۔ تو امام داؤد کی روایت سے علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمت و رضوان نے یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن عبداللہ ابن مسعود کو ان کے والد سے سماع حاصل ہے، اس لیے علامہ بدر الدین عینی حنفی علیہ رحمت و رضوان نے امام ترمذی سے ان معاملات میں اتفاق نہیں کیا ہے۔ باب و کراہیت ما یستنجا بھی، یہ انشاءاللہ تعالی آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔